اخبار پڑھتا ہے, ٹیلی ویژن کے ذریعہ خبریں سنتا ہے, مختلف چینلوں کے ذریعہ مختلف وادیوں میں بھٹکتا ہے اور مختلف کام کرتا ہے. سارے کاموں کے لیے اس نے ٹائم نکال رکھے ہیں. اگر اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے میرے بھائیوں اور دوستو, قرآن مجید ایک معمولی لیٹر سے بھی کم حیثیت نہیں رکھتی. یہ کتاب ہم سب کے لیے آئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو ہم سب کے لیے بھیجا ہے ایک پیغام کی شکل میں, تاکہ اس کتاب کے ذریعہ ہم اپنی زندگی کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں اور دوستو, میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کے سمجھنے کے تعلق سے آج ایک فکرہ یہ بھی پایا جاتا ہے. بعض ہمارے بھائی ہیں جو لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید یہ علماء کے لیے ہے, یہ سب کے سمجھنے کی چیز نہیں ہے. قرآن مجید کو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص زمانے کے لیے بھیجا ہے, کچھ خاص اشخاص کے لیے بھیجا ہے؟ نہیں. یہ کتاب ھذا بلاغ للناس, پوری انسانیت کے لیے ہے, نسخہ ہے, اللہ کی طرف سے میسج ہے, پیغام ہے. ہر کسی شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنی وسعت بھر اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرے. بڑے ہمت کے ساتھ آج یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ قرآن مجید یہ سب کے سمجھ میں آنے کی بات نہیں ہے. قرآن مجید یہ علماء کے لیے ہے. رہے بقیہ مسلمان تو وہ بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھتے رہیں, بزرگوں کی لکھی ہوئی وہ کتابیں جنہوں نے عقائد و ایمان کا جنازہ بگاڑ دیا ہے اور جھوٹے قصوں پر مبنی ہیں, نامعلوم کن کن خرافات سے بھری ہیں. آج کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن مجید کو اگر پڑھنے لگے, ترجمے کے ساتھ وہ پڑھنے لگے تو ان کے لیے پریشانیاں پیدا ہوں گی اور مشکلات پیدا ہوں گی, فتنے جنم لیں گے. لیکن اگر بزرگوں کی لکھی ہوئی وہ کتابیں جو جٹلیات پر مبنی ہیں, اگر ان کو مسلمان پڑھے گا تو کوئی اختلاف ہمارے درمیان پیدا نہیں ہوگا. میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ بزرگ پرستی میں پوری قوم کو گرفتار کر دینے کی کوشش ہے ناکام. ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اس طرف توجہ دے اور مسلمان اس طرف پوری ہمت کے ساتھ لگ جائے. قرآن مجید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو آسان بنایا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, یہ قرآن بہت آسان ہے. قرآن مجید سے ہر وہ شخص فائدہ اٹھائے گا جو اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا. اگر میرے بھائیوں آپ کی زبان عربی نہیں تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی جتنی زندہ زبانیں ہیں آج بحمداللہ قرآن مجید کا ترجمہ ان تمام زبانوں میں موجود ہے. انسان کے لیے کوئی رکاوٹ کی بات نہیں. اپنی اپنی معلومات کی حد تک وہ ہندی جانتا ہے تو ہندی قرآن کا ترجمہ, اردو جانتا ہے تو اردو قرآن کا ترجمہ, ملیالم جانتا ہے تو اس زبان میں ترجمہ. آج دنیا کی تمام زندہ زبانوں میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے. لیکن میرے بھائیوں, مسلمان ان ترجموں کی طرف نہیں پڑھتا. کہا یہ جاتا ہے کہ ترجمہ پڑھنے سے اختلاف پیدا ہو جائے گا. میرے بھائیوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ترجمہ پڑھنے سے اختلاف پیدا ہو جائے گا تو ان علماؤں نے ترجمہ کیوں کیا؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ, مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ, مولانا جونا گڈھی رحمۃ اللہ علیہ, دیگر علماء دین مولانا شبیر احمد عثمانی, مختلف جن لوگوں نے ترجمہ کیا ہے مختلف زبانوں میں کیا ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان بزرگوں نے قرآن مجید کے تراجم علماء کے لیے کیے ہیں؟ یقیناً علماء کے لیے نہیں کیے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں, عوام کے لیے کیے ہیں. عوام کی ضرورت ہے اس بات کی کہ عوام اپنے اپنے طور پر, ایک انسان ڈاکٹر بن سکتا ہے, ایک انسان انجینئر بن گیا, ایک انسان ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھتا ہے, وہ دنیا کی سمجھ سب کچھ رکھتا ہے. اگر وہ نہیں سمجھ سکتا ہے تو دین کو, اللہ کی کتاب کو جو آئی ہی اس مقصد کے لیے, یہدی للتی ہی اقوم, تاکہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی ہدایت کرے. یہ کہا جائے کہ آج اس کتاب کو سمجھنے کی ضرورت نہیں. اللہ اس کتاب کے بارے میں فرماتا ہے وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, اللہ اس کی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن سے نصیحت حاصل کرنا یہ سب کا کام نہیں ہے. کس کا کام ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں, موجودہ زمانے میں جبکہ عقائد کی گمراہیاں عام ہو گئی ہیں, ہدایت کے اصل سرچشمے کی طرف رجوع اور اس سے فیض حاصل کرنے کی ضرورت ہے. آج جہاں علماء ایسے ملیں گے آپ کو جو قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدے کی صحیح تعلیم دیتے ہیں, وہیں آپ کو ایسے علماء بھی نظر آئیں گے جو قرآن مجید کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر کے اپنے غلط عقائد کا ثبوت دیتے ہیں. میرے بھائیوں, اگر ایک مسلمان قرآن مجید کو ڈائریکٹ مطالعہ کرے گا تو وہ دیکھے گا کہ اولیاء کے بارے میں قرآن مجید نے کیا نظریہ پیش کیا ہے, شرک کی گندگی غلاظت کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے, مردوں سے بھیک مدد کی مانگنے کے سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہیں. اگر وہ ان چیزوں کو ڈائریکٹ پڑھے گا تو یقیناً اس کی زندگی میں انقلاب آئے گا, اور جب یہ انقلاب آئے گا تو اس کی اصلاح ہوگی. میرے بھائیوں اور دوستوں, قرآن مجید کی تلاوت کا مطلب یہی ہے کہ قرآن مجید ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرے, اور یہ انقلاب اسی صورت میں ممکن ہے
جب قرآن مجید کی تلاوت ہم محض رسمی نہیں بلکہ سمجھ کر کے، عربی جان کر کے، عربی نہیں جانتے ہیں تو ترجموں کے ذریعہ، مختلف وسائل کے ذریعہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یقین مانیں ہماری زندگی کے اندر قرآن مجید انقلاب پیدا کرے گا۔ قرآن مجید نے کس طرح سے زندگیوں میں انقلاب پیدا کری، اس کی مثالیں آپ کو بہت ساری ملیں گی۔ قرآن مجید وہ کتاب تھی جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا۔ وہ زندگیاں جو کفر میں ڈوبی ہوئی تھیں، وہ زندگیاں جو گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھیں، وہ زندگیاں جو معصیت میں ڈوبی ہوئی تھیں، قرآن مجید کی آیات جب ان کے سامنے آئیں تو ان کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا دیگر صحابہ، عتبہ کی بات سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف فرما ہے۔ حرم میں ایک مجلس کفار قریش کی جمع ہے، لوگ اکٹھا ہیں، کس لیے؟ کوئی مسئلہ بزنس کا نہیں، کوئی مسئلہ تجارت کا نہیں، مسئلہ کیا تھا؟ محمد عربی کا۔ مسئلہ یہ تھا ان پر نازل شدہ قرآن کا، مسئلہ یہ تھا ان پر ایمان لانے والے صحابہ کا کہ ہزار کوششوں کے باوجود آج یہ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، ہزار رکاوٹوں کے باوجود، ہزار سختیوں کے باوجود دین اسلام دن بدن پنپ رہا ہے۔ آخر اس کو روکنے کے لیے کیا تدبیر اپنائی جائے؟ ہر ہتھ کنڈے اپنا لیے، جتنی کوششیں ہم نے کر لی، اسلام اتنا ہی دبتا جا رہا ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے، جتنا اس کو دباؤ اتنا وہ آگے جا رہا ہے، لہٰذا ہمیں کوئی اور چیز سوچنی چاہیے۔ لوگوں نے مشورہ کیا، عتبہ کو تیار کیا۔ عتبہ نہایت ہی چرب زبان انسان، فصیح اللسان انسان، عربی زبان پر پورا گرفت رکھنے والا، اس کو تیار کیا کہ تم جاؤ، تم ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گفتگو میں چت کر سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عتبہ آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخر یہ بتاؤ تم نے یہ جو نئے دین کی شروعات کری ہے، نئے دین کی دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ تم نے شروع کیا، مقصد کیا ہے تمہارا؟ کیا تم اس کے ذریعہ عربوں کا سردار بننا چاہتے ہو؟ ہم وہ دے دیں گے۔ کیا تم کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اگر یہ تمہارا مقصد ہے تو یہ بھی ہم حل کر دیتے ہیں۔ کیا تمہیں زیادہ مال چاہیے؟ اگر یہ بات ہے تو ہم اکٹھا کر کے مال تمہیں وہ دے دیتے ہیں، لیکن اللہ کے واسطے تم اپنے نئے دین کا پرچار بند کر دو، آبا اور اجداد کے دین کو برا بھلا کہنا بند کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری گفتگو سنی۔ آپ نے عرض کیا کہ عتبہ تم نے اپنی بات عرض کر لی، تم نے اپنی بات پوری مکمل کر لی؟ اس نے کہا جی ہاں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی چند آیات پڑھی، عتبہ کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، روایات میں آتا ہے کہ عتبہ جب اپنی قوم کی طرف پلٹتا ہے تو لوگ دیکھتے ہی کہتے اللہ کی قسم عتبہ کا چہرہ بدلا ہوا۔ وہ چہرہ نہیں، وہ صورت نہیں، اس کی وہ شکل نہیں جو لے کر کے گیا تھا، بڑی ہمت اور بڑے جوش اور بڑے جذبے کے ساتھ گیا تھا، لیکن اب آ رہا ہے منہ گرائے ہوئے۔ لوگوں نے آتے ہی پوچھا کہ عتبہ تم کیا خبر لے کر کے آئے ہو، کیا بشارت لے کر کے آئے ہو؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے داؤں میں پھنسایا، شکار کیا یا نہیں کیا؟ کہا اللہ کی قسم ایسا قرآن سن کر کے آیا ہوں جو نہ تو جادو ہے نہ کسی انسان کا کلام ہے، اور تم اس کو اس کے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو تمہارے درمیان کا ایک انسان کامیاب ہوگا۔ سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ عتبہ کو آخر کس چیز نے متاثر کیا؟ قرآن مجید نے متاثر کیا۔ کیوں متاثر ہوا؟ اس لیے کہ عتبہ کی زبان عربی تھی، وہ عربی سمجھتا تھا، وہ عربی کو پوچھتا تھا۔ قرآن مجید کی جب آیات اس نے سنی تو قرآن مجید کی آیات نے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ آج ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہماری زندگی میں انقلاب کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ وجہ یہی ہے کہ ہم اسے رسمی طور پر پڑھتے ہیں، وجہ یہی ہے کہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور سمجھنے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ پہلوان، اپنے قوم کے سرخیل نوجوان، قوم کے لوگ مشورہ کرتے ہیں کہ دن دن کا یہ مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے اسلام کا، کوئی ایسی کوشش کی جائے کہ اسلام کے پڑھنے پر قدغن لگا دی جائے، روک لگا دی جائے۔ قوم کے لوگ ابھی کوئی فارمولہ تیار کرنے سے پہلے عمر بول پڑے، کہا بات یہ ہے کہ ہم اس کا سر ہی کاٹ کر کے لا کر کے تمہارے سامنے رکھ دیتے ہیں، نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری۔ اور اسی جذبے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمشیر برہ لے کر نکلتے ہیں۔ کس لیے؟ نعوذ باللہ من ذالک، آفتاب رسالت کا خاتمہ کر دیں، شمع اسلام کو بجھا دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ راستے میں ملاقات ہوتی ہے، واقعہ تفصیلی ہے، لمبا ہے۔ نعیم نامی ایک مسلمان سے انہوں نے کہا، ان کے رخ کو موڑا، کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد عربی کو قتل کرنے جا رہا ہوں، جس نے پورے عرب کو خرفسے میں ڈال رکھا ہے، پریشان کر کے رکھا ہے۔ کہا اس سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کی حالت معلوم کر لو، ان کی خبر معلوم کر لو، وہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔
दिमाग पलटा, बहनोई के घर गए, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहनोई और बहन को कुरान मजीद पढ़ते हुए पाया, भिड़ गए, इतना मारा कि खून से लहूलुहान हो गए। लेकिन मेरे भाइयों, ऐसे मौके पर उमर की बहन ने कहा कि उमर जितना तू अपने इस्लाम में पक्का, उमर जितना तू अपने कुफ्र में पक्का है, उतना ही मैं इस्लाम में पक्की हूँ, जान ले ले, लेकिन इस्लाम से बरगस्ता नहीं हो सकती। उमर ने कहा आखिर क्या पढ़ रही थी? बहन ने कहा उसको पढ़ने के लिए भी तहारत जरूरी है, कुरान के पढ़ने के लिए तहारत जरूरी है। बहन का इतना सख्त जवाब सुन करके उमर के दिल में कुछ हलचल हुआ, कोशिश करी, तहारत हासिल करी, कुरान मजीद की आयत को पढ़ना शुरू किया और कुरान मजीद की चंद आयत ही पढ़ी कि दिल की दुनिया बदल गई। गए थे लेने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर, लेकिन खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में अपना सर दे करके इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो गए। सवाल यह है कि उमर की जिंदगी कैसे बदल गई? कुरान की आयत ने बदल दिया, इसलिए कि कुरान मजीद को समझते थे, उनकी जुबान अरबी थी। मेरे भाइयों और दोस्तों, तुफैल दौसी नए इस्लाम का तमाशा देखने के लिए मक्का में तशरीफ लाता है। मक्का वाले उसकी बड़ी आओ भगत करते हैं, बड़ी उसकी इज्जत करते हैं और साथ ही साथ उसको समझाते हैं, इसलिए कि तुफैल दौसी अपने कौम का सरदार कहते हैं देखो मक्का आए हो टहलने के लिए, नए दीन को देखने के लिए, लेकिन एक काम करना, मोहम्मद जादूगर है, वो अपनी आवाज के जरिए, अपनी बातों के जरिए बाप और बेटे के दरमियान दुश्मनी पैदा कर देता है, उसकी बात मत सुनना। तुफैल दौसी अपने कान में रुई का डांट डाल लेते हैं ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज उनके कानों में ना पड़े। लेकिन वही तुफैल दौसी घूमते हुए हरम में पहुंचते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत नमाज देखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, चंद आयतें तुफैल दौसी के कानों में जब पड़ी तो दिल की दुनिया बदल गई और मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। मेरे भाइयों दोस्तों, अगर सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन